بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وبولاية الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت موجود ولا نعت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لعنت الدائمة على منکری فضائلهم وغاصبی حقوقهم من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما واجب الاحترام معزز مکرم عزاداران سید الشہداء محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت سلسلہ گفتگو کی اہم اصل نبوت عزیزان محترم سب سے پہلا سوال جو یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبوت کی ضرورت کیوں ہے؟ کوئی اصول دین ہے، اس میں دلیل کی ضرورت ہے۔ نبوت کی ضرورت کیوں ہے؟ دیکھیے، اگر ہم خداوند متعال کو صرف خالق مانتے تو ضرورت نبوت کو ثابت کرنا مشکل تھا، چونکہ خالق وہ ہے جو سبب وجود ہوتا ہے، جو وجود کو عدم سے وجود میں لاتا ہے۔ خالق کی صفت اس پہ بولی جاتی ہے جو عدم سے وجود میں لائے، وہ خالق ہے۔ اگر وہ مالک کائنات صرف صفت خالقیت سے متصف ہوتا تو پھر شاید نبوت کو ثابت کرنا یا ضرورت نبوت نہ ہو، لیکن ہم اس کو خالق جہاں مانتے ہیں وہاں صفت رب سے بھی متصف کرتے ہیں۔ ہمارا اور عیسائیت کا یہی فرق ہے، وہ عیسائیت کی موجودہ تعلیمات حضرت عیسیٰ کی نہیں ہے، لہذا عیسائیت پہ نقد تعلیمات انبیاء پہ نقد نہیں ہے، ان تعلیمات پہ، ان عقائد پہ نقد ہے، تنقید ہے جن میں تحریف کر دی گئی ہے۔ عیسائیت خدا کے بارے میں خالق تو مانتی ہے، لیکن وہ رشتہ رب کا قائم نہیں کرتے، اب کا قائم کرتے ہیں۔
بیٹے کا رشتہ ہے، جبکہ اسلام میں خالقیت کے بعد ربوبیت کا رشتہ ہے۔ فرق کیا ہے اب میں اور رب میں؟ فرق کیا ہے؟ اب کا ابن کے ساتھ، باپ کا بیٹے کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کیا ہے، اور رب کا اپنی مخلوق کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ اب یعنی باپ بیٹے کے وجود میں آنے کا سبب ہے، لیکن اس کے وجود کے باقی رہنے کا سبب نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ بیٹے کے وجود میں آنے کی علت بنا ہے، سبب بنا ہے، لیکن بیٹا کا وجود کے بقا کا سبب باپ نہیں ہے۔ اگر یہ سبب بقائے وجود ہوتا بیٹے کے لیے باپ، تو باپ جب تک تھا تب تک یہ بیٹا رہتا، یا اس کا وجود اس کے وسیلے سے اگر سبب بقا وہی ہوتا تو جب تک باپ تھا یہ رہتا، باپ چلا جاتا تو یہ بھی نہ رہتا۔ دیکھیے یہ وجود پانے میں بیٹا یہ سبب کا محتاج ہے، اس نے قرار دیا، تو اس نے باپ کو سبب وجود قرار دیا ہے، سبب بقا نہیں۔ باقی رہنے میں یہ باپ کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن رب کا رشتہ کیسا ہے؟ رب کی تعریف کیا ہے؟ رب اسے کہتے ہیں کہ جو وجود دینے کے بعد، سبب وجود کے بعد اس وجود کو اس کے مطلوبہ کمال تک پہنچائے، اسے کہتے ہیں رب۔ رب سے ہی تربیت نکلا۔ تربیت کا معنی کیا ہے؟ مربی کسے کہتے ہیں؟ مربی اسے کہتے ہیں جو کسی شے کو اس کے مطلوبہ کمال تک پہنچائے۔ وہ اب نہیں ہے، اس کا مخلوق سے رشتہ خالقیت کے بعد اب اور ابن کا نہیں، باپ اور بیٹے کا نہیں، اس کا رشتہ رب کا رشتہ ہے۔ یعنی وہ اس پوری ہستی کو وجود بھی دینے والا وہ ہے اور اس کے باقی رہنے کا سبب بھی وہ ہے۔ جیسے وجود پانے میں یعنی عدم سے وجود میں آنے کے اس کے محتاج ہے، ویسے باقی رہنے میں بھی اس کے محتاج ہے۔ تو اب جب اس کا رشتہ کائنات سے ربوبیت کا رشتہ ہے، رب کا رشتہ ہے، تو اب ضروری ہے کہ اس نے اگر اس پوری ہستی عالمین کو وجود دیا ہے تو اس عالمین کو اس کے مطلوبہ کمال تک بھی پہنچائے۔ توجہ فرمائیے گا، میں اور آسان کر دیتا ہوں۔ دیکھیے آپ ایک بیج اگر لیں، اسے زمین میں بو دیں، اب بونے کے بعد آپ اسے پانی نہ دیں، اس کی حفاظت نہ کریں، تو جس چیز کا بھی آپ نے بیج بویا ہے، آپ کا جو مقصد بھی ہے اس بیج کے بونے سے، جس پھل کو بھی آپ چاہتے ہیں، اگر اس بیج کی حفاظت نہیں کریں گے اور وہ شرائط جو معین کی گئی ہے اس فطرت میں، اگر ان قوانین کی پابندی نہیں کریں گے تو وہ کبھی پودا نہیں بنے گا۔ تو توجہ، آپ نے ایک کام کیا کہ اسے زمین میں بو دیا، یعنی آپ اس کے وجود کا سبب بن کے اگر چھوڑ دیں اور اس کی تربیت نہ کریں تو جو پھل اس سے چاہتے ہیں، جو آپ کا مطلوب ہے، وہ آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میں نے آسان کر دیا۔ تو یہ جو عمل انجام دیتے ہیں اس بیج کو بونے کے بعد، اس کو تربیت کہتے ہیں۔ اب اس ہستی، اس کائنات کی اصل بھی وہ ہے اور اس کو کمال تک پہنچانے والی ذات بھی وہ ہے۔ وہ ہے جب وہ پورے عالمین کا رب ہے تو اب واجب ہے کہ وہ اس ہستی کو اس کے مطلوبہ کمال تک پہنچائے۔ اب لفظ واجب میں نے کہہ دیا تو ایک سوال یہاں بعض لوگ کرتے ہیں، علم کلام میں تو بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ اللہ پر واجب کا کیا معنی ہے؟ کیا اس کے پر کوئی ایسی قوت کو قدرت حاکم ہے جس نے واجب کیا؟ توجہ، دو معنی ہوتے ہیں واجب کے، دو۔ ایک دفعہ ایک قدرت واجب کرتی ہے جسے فرض کہتے ہیں، ایک دفعہ کوئی قدرت واجب نہیں کرتی جو اس سے بالا تر ہو، بلکہ اس کا کمال ذات اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس عمل کو انجام دے۔ مثلا آسان کر دوں گا، اب آپ مجھے نہیں معلوم، وہ تشریف لائے ہیں، میرے لیے ایک سعادت ہے۔ مثلا یہاں کوئی شخص کوئی کھڑا ہو کے شعر پڑھے اور بعد میں کہہ دے یہ افتخار عارف صاحب کا شعر ہے،
اور آپ سن رہے ہوں، وہ خود بھی سن رہے ہوں، جو ان کی شاعری کی روش کو جانتے ہیں یا ان کے کمال شاعری کو سمجھتے ہیں، وہ کہیں نہیں نہیں یہ شعر کو کہہ ہی نہیں سکتے. تو کہہ نہیں سکتے اس کا معنی کیا؟ ان کی قدرت محدود ہے؟ نہیں، آپ ان کی قدرت کو محدود نہیں کر رہے، آپ ان پر مسلط نہیں ہیں جو ان کی قوت شاعری کو محدود کر دیں. آپ ان کے کمال شاعری سے ایسے شعر کی امید نہیں رکھتے ہیں. وہ جس کمال شاعری پر فائز ہیں آپ کہتے ہیں یہ ہے ہی نہیں، جو ہو نہیں سکتا. تو وہ چیز جو مانے ہے وہ ان کا کمال ہے. تو بس سمجھیے، جب ہم کہتے ہیں اللہ ظلم نہیں کر سکتا، اللہ پر واجب ہے کہ قیامت تک ہدایت کا اہتمام کرے، تو مانا یہ نہیں کہ خارج سے کوئی قوت اسے مجبور کرتی ہے، نہیں، اس کا کمال ذات تقاضا کرتا ہے، اس کا کمال ذات یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ ایسا عمل انجام نہ دے جو اس کے کمال وجودی کے خلاف ہے. تو بس سمجھیے، اگر اس کمال وجود کو مالک کی طرف نسبت دی جائے تو عدل ہے، یعنی اس کا کمال وجود مانے ہے ظلم کرنے سے. اس صفت کو اگر واجب الوجود کی طرف نسبت دو تو عدل ہے، اور اس کو اگر اس کے نمائندے کی طرف نسبت دو تو عصمت ہے. وہاں اس کا کمال وجودی مانے ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کمال مطلق جسے اپنے کمال کا آئینہ بنائے، اس کی زندگی میں کہیں بھی ایسا نقش نظر آئے کہ لوگ اس پر نہیں، اس کے بنانے والے پر اعتراض کریں. صفت رب کتنی عظیم صفت ہے. پڑھے لکھے چہرے ہیں اس لیے، اور اس مجمع میں یہ بات نہیں کروں گا تو کہاں کروں گا. صفت رب کتنی عظیم صفت ہے، اسی لیے اس نے ہر شخص سے ہر دن، ہر مومن سے ہر دن کم از کم 10 دفعہ جس اپنی صفت کا اقرار لیا ہے وہ صفت ربوبیت ہے. توجہ فرمائیے گا، کم از کم 10 دن سے سمجھ گئے نا. 5 نمازوں میں کم از کم 2 رکعت پہلی میں سورہ الحمد پڑھنا واجب ہے. واجب ہے نا. ہمارے نزدیک سورہ الحمد کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ ہے نا. اور دوسرے مذہب میں بھی اسی طرح ہے. اختلاف بسم اللہ کے جز ہونے یا نہ ہونے میں ہے. دیکھیے یہ بھی ایک بات جاتے جاتے کر دوں. ہمارے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا جز ہے، دوسرے کہتے ہیں جز نہیں، لیکن لکھا پورے قرآن میں ہے. تو جو ہم پر تحریف قرآن کا الزام لگاتے ہیں پہلے وہ ثابت کریں. بھائی اگر یہ نہیں جز تو لکھا کیوں گیا؟ تو تحریف کا معنی یہی ہے نا، یا کمی کرو یا زیادتی. تو جو کہتا بسم اللہ جز نہیں وہ بتائے اگر جز نہیں تو لکھا کیوں گیا، اور اگر اس کے باوجود لکھ دیا گیا تو زیادتی ہوگی نا. تو تحریف قرآن پہ ہمارا ایمان نہیں، تحریف قرآن پہ ان کا ایمان ہے جو بسم اللہ کو جز قرآن نہیں مانتے، جز سورہ نہیں مانتے. لیکن بات سے بات نکلتی ہے. توجہ فرمائیے، کیوں کہا یہ بسم اللہ قرآن کا جز نہیں؟ کیوں کہا؟ سمجھو. علی نے کہا انا نقطہ تو طاقل با، کہا میں نقطہ طاقل با ہوں. توجہ، پہلا شخص، اب ہر جگہ نام اسی کا آتا ہے، پہلا شخص جس نے بسم اللہ کو حذف کیا وہ کون تھا؟ امیر شام. ہاں، جب اس نے حذف کیا لوگوں نے کہا تو نے نماز میں چوری کر لی. تفسیر کبیر پڑھ لیں، چوری کی ہے. اس نے کہا کیا کیا؟ اس نے کہا بسم اللہ چھوڑا. اس نے بتایا نہیں میں نے کیوں چھوڑا، لیکن اس کے دل میں تھا کہ نقطہ بائے بسم اللہ ہے علی، اگر اسے نماز کا جز بنا دوں تو جب تک بسم اللہ پڑھتے رہیں گے کوئی نہ کوئی تو متوجہ ہو جائے گا. تو اب سنو، خدا
خدا کے لیے میں ایسی باتیں کرنے کا عادی نہیں، لیکن خدا کے لیے ابھی آ رہا تھا، میرا ایک نوجوان بھائی سوال کر رہا تھا جو ہمارے ممبروں سے دہرایا جا رہا ہے، سنو اور کیسا دشمن علی تھا جسے 1400 سال پہلے پتا چل گیا کہ علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے، اور جس علی کے دشمن کو اتنی عقل ہے، علی کے محب کو آج تک عقل نہ آئی۔ ہائے ہائے، جو آج کہہ رہا ہے نام علی لو، اگر بسم اللہ نام علی نہ ہوتا تو وہ اسے نہ نکالتا۔ اس نے نکال کے بتایا کہ علی کا نام نقطہ بائے بسم اللہ میں ہے، تو کہوں اپنا عقیدہ، خدا کی قسم مجھے کسی نے پوچھا آپ یہ کیوں نہیں پڑھتے، میں نے کہا بتا بسم اللہ سے لے کر تشہد تک کم از کم تو قبول کر رہا ہے کہ تیری نماز ذکر علی سے خالی ہے، ورنہ لیتا کیوں؟ آئے ہائے، تو میں نے کہا مقصر وہ ہے جو تشہد تک نماز ذکر علی سے خالی کر دے۔ تیرا تشہد میں علی آ رہا ہے اور میری نماز ہی ذکر علی سے شروع ہو رہی۔ دشمنوں کی مذمت ہے، میں نہیں کہہ رہا، معصوم نے کہا قرآن کا رب ہمارے لیے ہے، رب ہمارے دشمنوں کے لیے ہے، کہا معصوم نے کہا کہ قرآن کا ایک حصہ ہمارے لیے ایک دشمنوں کے لیے، تو پورا قرآن فضیلت اہل بیت کو ثابت کر رہے ہیں نا۔ خدا نے بائے بسم اللہ سے لے کر سینے پر ناز تک نام نہیں لیا، اللہ نے کہا نام لوں گا تو کئی ہم نام پیدا ہو جائیں گے، نام ہم نہیں صفات ہم ہیں، آئے ہائے، تاکہ قیامت تک جو بھی ڈھونڈنا چاہے صفات سے مصداق ڈھونڈے، نام سے نہیں۔ ہم نام بننا آسان ہے، صفات پیدا کرنا مشکل ہے۔ اللہ نے کہا میں قرآن میں ہر جگہ نام رکھ دوں گا، لیکن ایسے رکھوں گا کہ جن کے دل میں ایمان ہوگا وہ ڈھونڈ لیں گے، جہاں محبت علی اور ولایت علی کی وہ شمع روشن ہے وہ خود ڈھونڈ لیں گے، اس ولایت، اس نور ولایت کے ساتھ ڈھونڈ لیں گے۔ خدا کی قسم اللہ نے بائے بسم اللہ سے قرآن کو شروع کیا، اور الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں اللہ کے بعد جو سب سے اہم صفت اپنی کا اقرار لیا ہر نماز میں، ربوبیت ہے۔ ذہن میں ہے نا، رب کون؟ جو تربیت کرے۔ تربیت کیا؟ مطلوبہ کمال تک پہنچانا۔ توجہ فرمائیے گا، ضرورت نبوت کیوں ہے؟ ہر شے کو وہ مطلوبہ کمال تک پہنچاتا ہے، لیکن فرق ہے، پوری کائنات صرف انسان وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ توجہ کہ ساری مخلوقات کا کمال اللہ نے ان کے وجود میں رکھ دیا، اور وہ مجبور ہے، وہ فاعل مجبور ہے کہ اپنے کمال کو طے کرنے میں مختار نہیں، اس کے لیے قانون معین ہے۔ درخت کا بیج بو، اب اس کو شرائط دو، وہ بن جائے گا، وہ درخت بن جائے گا، آپ کو ثمر دے گا جس کے لیے لگایا، جس درخت کا لگایا۔ اب اس کے پروسیس میں جو اللہ نے معین کر دیا وہ اپنے مطلوبہ کمال تک پہنچے گا۔ پوری کائنات میں ہر شے کا کمال اس میں رکھ دیا، لیکن انسان کی اشرف المخلوقات ہونے کا سبب یہ ہے کہ اس کو کمال کی صلاحیت دی، لیکن اختیار کے ساتھ کہا اس کمال کو طے خود کر۔ بس کل جو عدل موضوع تھا، منظور قدرت یہ نہیں کہ ہر کوئی کافر رہے یا مومن بنے، نہیں، اس کا منظور ہے ہی نہیں۔ اس کا منظور یہ ہے، اللہ کا منظور یہ ہے کہ جو مومن بننا چاہتے ہیں اپنے ارادے سے بنے، جو کافر بنتا ہے اپنے ارادے سے بنے۔ تو یاد رکھو
اگر انسان مختار نہ ہوتا، مجبور ہوتا، کوئی کافر نہ ہوتا. نہیں بھائی، اس کا انکار جو کر رہا ہے، اب بتاؤ اسے یہ انکار پسند ہے؟ اگر پسند ہے تو مذمت کیوں کی قرآن میں؟ بس پسند نہیں ہے. جب پسند نہیں تو جو کافر بن رہا ہے، دو باتوں میں ایک ہے، یا اس کی مرضی اس پہ غالب آ گئی، بن گیا نا، وہ تو مذمت کر رہا ہے، یا یہ ہے کہ اس کا ارادہ اپنی جگہ ہے لیکن اس کے ارادے کا تعلق اس کے فعل سے نہیں، اس کے ارادے سے ہے. وہ قدرت دے رہا ہے اس کے ارادے کو، اور منظور قدرت مشیت پروردگار یہ ہے کہ جہاں پر جو کوئی بننا چاہتا ہے اپنی مرضی سے بنے، چاہے سلمان بنے چاہے مروان بنے، چاہے یزید بنے، چاہے یزید بنے چاہے ہر بنے، اپنے قصد سے بنے، اپنے منظور قدرت یہ ہے، اپنی مشیت سے بنے. تو توجہ فرمائیے گا، ایک لفظ کہہ رہا ہوں، وجود کافر دلیل اختیار انسان ہے. کافر کا وجود دلیل اختیار ہے. اب یہ نہ کہنا کہ اس نے کافر بنایا چاہے اختیار سامنے آ جائے، نہیں، اس نے بنایا کہ اگر مختار نہ ہوتا تو کافر نہ بنتا، مختار نہ ہوتا تو کافر نہ بنتا. بس پتہ چل گیا یہ انسان، اس کا کمال اختیار میں ہے. توجہ، دو باتیں ہیں. اب ٹیکنیکل جملہ ہے وہ کہوں گا تاکہ بات آپ تک پہنچے. اللہ نے کمال تک پہنچنے کی جتنی صلاحیتیں ہیں، میں نے لفظ استعمال کیا، وہ رکھ دی اور کمال مطلوب بھی بتا دیا، ارادہ بھی دے دیا کہ اب حرکت کا. لیکن کیسے کریں اور کس کے سہارے کریں؟ چونکہ خالق وہ ہے اور رب وہ ہے، تربیت کرنا ہے اس انسان کو، اس کے مطلوبہ کمال تک پہنچانا ہے. توجہ فرمائیے گا. تو اب تربیت انسان کو کمال تک پہنچانا اس پر واجب، اور واجب کا معنی کر چکا، اس کے کمال تقاضا کرتا ہے کہ وہ پہنچائے. ایک بات اور کہہ دوں، توجہ فرمائیے گا. دلیل نبوت میں جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ نبی کی نبوت کی دلیل، معجزہ ہے. معجزہ کیا ہے؟ کہ خدا اس کے ہاتھ میں قدرت ظاہر کر دیتا ہے. اچھا، اگر کوئی جھوٹا دعویٰ نبوت کرے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ یہی معجزہ، کہ وہ معجزہ لائے تحدی کے ساتھ. تحدی سے کہتے ہیں چیلنج کے ساتھ لائے. اچھا، جھوٹے نبی کے ہاتھ پہ اللہ معجزہ دے گا؟ نہیں دے گا. آپ نے تو کہہ لیا آپ کے ہاں عدل ہے. توجہ فرمائیے گا. لیکن جو عدل پر ایمان ہی نہیں رکھتے وہ کیسے ثابت کریں گے کہ جھوٹے کو معجزہ نہیں دے گا؟ بس ماننا پڑے گا کہ اس کی نظر میں جھوٹے اور سچے کا ایک معیار ہے. آئے ہائے، وہ جھوٹے کو کبھی نہیں دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ کیونکہ جھوٹا دعویٰ نبوت کرنے والا لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. اگر وہ اس کے ہاتھ پہ معجزہ دے دے تو گمراہی کا سبب بن جائے گا. اب سبب گمراہی وہ بنا جس نے معجزہ دیا. بات سمجھیے گا، وہ بنا جس نے معجزہ دیا. بس اس کا کمال ذات، اس کا لطف مانے ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے. تو بس ماننا پڑے گا کہ سچے اور جھوٹے نبی میں ایک معیار ہے، اور اللہ اس معیار کو تقاضۂ عدل کے مطابق نہیں توڑتا. توجہ فرما رہے ہیں؟ نہیں توڑتا. تو اب تربیت وہ کرے، انسانوں کو کمال تک وہ پہنچائے. کیسے پہنچائے؟ اب کیسے کا لفظ آ گیا. ادھر والا چاہتا ہے کمال تک پہنچے، وہ چاہتا ہے اس کو کمال تک پہنچاؤں، وہ چاہتا ہے. اب وہ اپنے کمال وجود کی وجہ سے ہماری شکل میں آ نہیں سکتا. اگر آ جائے تو خدا نہیں، چونکہ محدود ہو جائے گا. اس کا کمال ذات مانے کے ہم میں ہماری طرح آ جائے، ہمارا نقص اس تک جا نہیں سکتا. وہ کمال مطلق، ہم کمال تک پہنچنا چاہتے ہیں تو جب تک نہیں پہنچے ناقص ہے نا. توجہ فرمائیے گا. بس دونوں طرف ایک مجبوری ہے. یہ لفظ مجبوری چونکہ اردو کی مجبوری ہے، دونوں طرف مجبوری ہے، ادھر بھی ادھر بھی. توجہ، ادھر کیا مجبوری؟ نقص، اور ادھر کیا مجبوری؟ کمال. آئے ہائے، کہا اب ایک ایسی ہستیاں پیدا کروں گا، آئے ہائے، جو کمال میں میرا چل رہا ہوگی. اگر ادھر کمال لے نہ سکے تو تم تک کیسے پہنچائے گی؟ لہذا ایک رخ ادھر ہے ایک رخ ادھر ہے، تو نورانی
بھی واجب، بشریت بھی واجب. نورانیت نہ ہو تو لے نہیں سکتی، اور اگر بشریت نہ ہو تو دے نہیں سکتی. ایک رخ ادھر، ایک رخ ادھر، ادھر سے لے ادھر دے. توجہ، وہ نظام، بس میں نے گفتگو سمیٹ لی، وہ نظام جو وہاں سے یہاں آئے اس نظام ہدایت کا نام ہے شریعت، اور جس کے ذریعے آئے اس کا نام ہے نبی. نبی کیا کرتا ہے؟ وہ میرے طرف دیکھیں. نبوت کیا ہے؟ نبوت اس سے پیام لینا اور بندوں کو دینا. توجہ، یہ ہے نا نبی کا معنی یہ پیام پر، جس نے پیام اٹھایا ہوا ہے. کس کا پیام؟ اس کا پیام. کیسے؟ ادبی جملہ یہ کہہ رہا ہوں، میں اردو اتنی جانتا نہیں ہوں، توجہ فرمائیے گا. کیسا ہے وہ؟ کیسا ہے وہ؟ بے زبان اپنے پیام کو دیتا ہے، اور یہ زبان والا اس کی زبان کی ترجمانی بن جاتا ہے. وہ اپنے کمال قدرت سے، چونکہ زبان محدودیت لاتی ہے، وہ اپنے کمال قدرت کی وجہ سے جس زبان میں کلام نہیں کر سکتا وہ دیتا ہے. تو اگر ایک جہت ادھر نہ ہو تو لے کیسے؟ ہائے ہائے، اگر وہ کمال نہ ہو تو لے گا کیسے؟ اور اگر یہ رخ نہ ہو تو دے گا کیسے؟ اب سمجھو وہ کمال کہاں تک ہے. جو پوری انسانیت کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے اس کا اپنا کمال کیا ہوگا؟ تو معراج کمال عبودیت پیغمبر کا اعلان ہے. ہائے 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 ہائے، یہ معراج، یہ اعلان ہے. ورنہ رات کی بات تھی، رات میں رہ جاتی. یہ تو عبد اور معبود کا رشتہ تھا، اس کا مخلوق سے کیا تعلق؟ یہ تو عاشق اور معشوق کی بات تھی. کہا اعلان کر. قرآن میں آیت بھیج کے اعلان کروایا. کیوں کروایا؟ توجہ، پیغمبر نے کہا میں ایک رات میں گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف، ایک رات میں گیا. کہاں گیا؟ کعبہ قوسین او ادنی. پڑھے لکھے دوست ہیں، یہ ہے قرآن کی لطافت، فصاحت. کہتے ہیں علامہ محمد حسین طباطبائی بھائی کہتے ہیں قرآن نے کیا کہا؟ کعبہ قوسین، دو کمانوں کا فاصلہ. اس کے بعد آگے کیا کہا؟ او ادنی، اور اس سے بھی کم. اب اس سے کتنا کم یہ نہیں بتایا. ہائے ہائے، اس سے کتنا کم یہ نہیں بتایا. دو کمانے کہہ کے، اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ کعبہ قوسین جو ہے نا، قوسین دو، کہا یہ عالم ظاہر اور باطن ہے. ہائے ہائے، یہ عالم جمال و جلال کا مظہر ہے. کہا میں نے اپنے حبیب کو اپنے عالم جمال کا بھی مظہر بنایا، اپنے صفات جلال کا بھی مظہر بنایا. یہ صفات جمال کا بھی مظہر، یہ صفات جلال کا بھی مظہر. اب جملہ ذہن میں اگر بات سے بات نکل آتی ہے توجہ فرمائیے گا. صفات جمال کا بھی یہ مظہر، جلال کا بھی. لیکن دنیا نے تو صرف اس میں جمال دیکھا، جلال کو دیکھا ہی نہیں. اسی لیے کہا علی نفس پیغمبر ہے، علی وجود پیغمبر کی تکمیل ہے. وہ مجسمہ جمال اور یہ مجسمہ جلال. وہ جمال کا مظہر اور یہ جلال کا مظہر. نہیں، جلال کے مظہر کہنے کا اب ہر بات کی تشریح یہ کرتا ہوں بعد میں کوئی سوال نہ ہو جائے، چونکہ پڑھے لکھے دوست ہوتے ہیں اور ڈرتا بھی ہوں بعض اوقات. توجہ فرمائی. اب جلال کے مظہر، جمال کے مظہر سے مراد یہ نہیں کہ دوسری صفات نہیں، غالبیت کی بات کر رہا ہوں. رسول میں صفات جمال غالب ہیں اور مولا کائنات میں صفات جلال غالب ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ نفس پیغمبر ہوتا کون ہے. ہوتا کون ہے؟ جو وجود پیغمبر کی تکمیل کا سبب بن جائے. تو کہا اس کا کمال دیکھنا ہے نا، وہ دیکھو. کیا کمال ہے؟ کہا یہ کمال کی اس منزل پر فائز ہے جہاں کوئی نہیں. جو سید الملائکہ ہے وہ بھی کہتا ہے میں نہیں جا سکتا. اللہ نے سید الملائکہ کی زبان سے اقرار لیا تاکہ قیامت تک دنیا کو پتہ چلے کہ جہاں جبرائیل کی نورانیت کی حد ختم ہے وہاں نبی کی بشریت کی حد شروع ہے. تاکہ دنیا کو قیامت تک یہ یاد رہے کہ بندہ خدا کا کمال کیا ہے. اب ایک جملہ کہوں، اللہ نے کیا کہا؟
نہیں کہا رسول کو, نبی کو. نبوت اور رسالت کا ذکر نہیں کیا, ابدیت کا ذکر کیا, تاکہ دنیا کو پتا چل جائے جس کی بندگی اتنی بلند ہے اس کی نبوت کتنی بلند ہوگی, اس کی رسالت کتنی بلند ہوگی. تو اس نظام ہدایت کا نام دین, شریعت, اور اس پیغمبر کا نام نبی, جو وہاں سے یہاں لے. اللہ اکبر. وہ دینے والا بے عیب, اور جسے دے رہا ہے اگر اس میں عیب ہو, ہائے ہائے, وہ دینے والا جو دینا چاہتا ہے بغیر خیانت کے پہنچے. تو بس دنیا میں ہر قانون بنانے والا سوچتا ہے میرا مفاد کس میں ہے. بتا رہا ہوں ضرورت نبوت. اگر یہ کمال نہ ہو مطلوب تو جس قانون پر عمل کر لو. اب قانون وہ چاہیے جو کمال تک پہنچائے. ہاں, قانون بنانے والا ایسا ہو جس کا اپنا مفاد کوئی نہ ہو. جتنا بھی دنیا میں قانون بنانے والا بنائے گا, ایسا قانون کبھی نہیں بنائے گا کہ خود اس کے خلاف جائے. ہاں, وہ قانون بنانے والا ایسا جسے کسی سے کوئی خطرہ نہیں. کہا اگر خطرہ ہوتا تو اپنے قرب کی اتنی منزل پہ لے جاتا, جسے سب سے اہم قانون دے رہا ہوں. میری بات پتہ نہیں آپ تک نہیں پہنچی. کہا اسے قریب لے جا کر, اسے محبوب بنا کر یہی تو بتا رہا ہوں میرا, مجھے کسی سے خطرہ نہیں. اب قانون دینے والا وہ, لینے والا یہ. توجہ, جو بے عیب قانون دے وہ خدا ہے, اور جو بے عیب لے وہ نبی ہے. ہائے ہائے, جو بے عیب لے وہ نبی ہے, اور جو بے عیب پہنچائے یہ بھی نبی ہے. اور جب اتنے بے عیب ہے یہ قانون, دینے والا بے عیب, لینے والا بے عیب, پہنچانے والا بے عیب, بچانے والے عیبدار بن جائیں گے. جب دینے والا بے عیب ہے, لینے والا بے عیب ہے, تو بچانے والا بھی بے عیب ہے. بے عیب ہے. اس بے عیب کو اس طرف دیکھو عدل ہے, اس طرف دیکھو عصمت ہے. معصوم ہو تاکہ کوئی خیانت نہ کرے, جیسا لیا ویسا پہنچائے, ویسا پہنچائے. اب سمجھو, یہ بعض آیات جو قرآن میں ہے ظاہری طور پر سرکار دو عالم کی طرف لفظ ضم کے ساتھ دی گئی ہے نسبت. معصوم نے فرمایا یہ ہے دلیل کہ پیغمبر بے عیب تھا, پیغمبر جیسے لے رہا تھا ویسے دے رہا تھا. نہیں, میرے گھر کی کوئی بات کو میں چھپاتا ہوں, سامنے نہیں لاتا. یہ قیامت تک رہنے والی کتاب ہے, اور نبی گھر کی بات بھی بتا رہا ہے. نبی نہیں, خدا بتا رہا ہے. سمجھو, ایک فلسفہ یہی تھا, میرا نبی اتنا امین ہے. آئے ہائے, میرا نبی اتنا امین ہے کہ جو دیتا ہوں جیسا بھی ہو دیتا ہے, چھپاتا نہیں. میرے گھر کی بات رہ جائے. وہ بتانا چاہتا ہے کہ ہدایت گھروں سے نہ لو, کردار سے لو. وہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ قانون اتنا بے عیب ہے, اس میں کوئی نقص نہیں, اس میں کوئی عیب نہیں. تو یہ نظام ہدایت کا نام شریعت, اور اس محافظ وہ لینے والے کا نام نبوت. تو ضرورت نبوت کیوں ہے؟ تاکہ انسان مطلوبہ کمال تک پہنچے. یہ ضرورت نبوت ہے. اب اللہ نے اس مقصد کے لیے 1,24,000 بنائے, اور کسی دور میں کسی امت کو بغیر اس سلسلہ ہدایت سے نہیں چھوڑا. ہم یہی کہتے ہیں جو سلسلہ کبھی نہ ٹوٹا. اللہ گزشتہ امتوں پر اتنا مہربان کہ ایک دور میں کئی رہبر بھیج دیے, ایک رسول اور نیچے نبی, اور اس امت سے کوئی محبت نہیں. اسے ایسے ہی چھوڑ دے, نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. یہ سلسلہ نبوت و امامت قیامت تک چلے گا. اب امامت کا میرا موضوع تو کل ہے, لیکن اب بات زبان پر آ رہی ہے, روک نہیں پاؤں گا. یاد رکھو, اللہ کے بخشے ہوئے نظام نبوت کے تسلسل کا نام امامت ہے. وہ سلسلہ ہدایت جو نبوت کی صورت میں چل رہا تھا, جب قیامت تک تسلسل پالے تو اسے امامت کہتے ہیں. امامت کہتے ہیں. اور کیسا نبی آپ کو ملا؟ بس میرے پاس میں کیسا نبی. گزشتہ امتوں کے نبی جزوی نبی, حتیٰ ان کی رسالت بھی جزوی, نبوت بھی جزوی, رسالت بھی جزوی. کچھ صرف بنی اسرائیل کے رسول بھی نبی, لیکن آپ کا نبی کون؟ قرآن. خدا کہتا ہے میرا حبیب وہ کیسا وقت ہوگا, وَإِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا.
میرے حبیب وہ کیسا وقت ہوگا جب ہر امت پر اس امت کا نبی گواہ بنے گا. ہر نبی کا مقام یہ کہ وہ اپنے امت کے اعمال کا گواہ. وجینا بکا اللہ ہؤلاء شہیدا. اور میرا حبیب تیرا کیا مقام ہے, تجھے ہم ان نبیوں پر گواہ بنائیں گے. اللہ اکبر. ہر نبی اپنی امت کے اعمال کا گواہ اور میرے نبی نبیوں کی نبوت کے گواہ. اب گواہ کے لیے ایک شرط تو سب مانتے ہیں, حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو. اگر موجود نہیں اور دیکھ نہیں رہا تو گواہی قبول نہیں. اب ادھر دیکھنے کا معیار اور ملاپ کیا ہے, وہ اس کے مطابق ہوگا. ایک بات تو طے ہو گئی, اگر ہر نبی امت کا گواہ ہے اور میرے نبی ان نبیوں کے گواہ ہیں, اتنی تو بات طے ہے نا کہ اس کی نبوت ان سے پہلے ہے. نہیں ورنہ یہ اس کی گواہی کیسے دے گا جو 3 دن کا نبی ہے. تو بس ایک جملہ کہوں, خدا کی قسم آپ کو وہ نبی ملا, ہر نبی امت کا گواہ اور یہ ان نبیوں کا گواہ. یعنی یہ اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کو نبوت ملی, یہ اس وقت بھی نبی تھا جب عیسیٰ کو نبوت ملی. آخری جملہ کہہ رہا ہوں, اب میں کیا کروں, اب رک نہیں پاؤں گا, توجہ فرمائیے گا. یہ میری عقیدت اور آپ کی عقیدت ہے کہ قرآن جب ایک پیغام دیتا ہے تو پیغام رکتا نہیں ہے. قرآن چاہتا ہے ہدایت کرنا اور اس سلسلہ ہدایت کو آگے بڑھاتا ہے. ہر نبی امت کا گواہ, میرے نبی ان نبیوں کے گواہ. اب مصطفیٰ وہ ہیں, سید الانبیاء وہ ہیں جو سب نبیوں کے گواہ ہیں. اب جو اس کا گواہ ہوگا تو جملہ کہہ دوں, جو 1,23,999 نبیوں کے گواہ بنے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں, اور جو اسی مصطفیٰ کا گواہ بنے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں. میرا کمپلیٹ نہیں ہو سکا, لیکن انشاءاللہ کل اسی سلسلے کو آگے لے کے باقی جو 3 دن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 3 دنوں میں فضائل پڑھ پائیں گے, چوتھے دن تو پھر نہیں ہوتا اس طرح. 3 دنوں میں بڑے اہم موضوعات کے حوالے سے کچھ اہم باتیں آپ سے کرنی ہیں. ایک بات ضرور کروں گا کہ ابھی کچھ باتیں اپنے حضرات صاحب نے کی اور الحمدللہ اس جگہ کا یہی کمال ہے, اور میں وہ خوشامد نہیں کرتا ورنہ ہر جگہ کا اپنا ایک حسن ہے, عزاداری جہاں جہاں ہو رہی ہے. لیکن اس جگہ کا یہ کمال ہے کہ یہاں پر قومی معاملات پر سنجیدگی سے بات ہوتی ہے, فکر ہے, ایک سوچ ہے, اور مقصد خود نمائی نہیں ہے, خود نمائی نہیں ہے, مقصد فریضے کو ادا کرنا ہے. اگر خود نمائی ہے تو عزاداری نہیں ہے. عزاداری خود نمائی کا نام نہیں, خود شناسی کا نام ہے. عزاداری خود پرستی کا نام نہیں, خدا پرستی کا نام ہے. عزاداری اس لیے ہونی چاہیے کہ خود سازی ہو, خود سازی ہو نہ خود نمائی. اگر عزاداری کے ذریعے خود سازی ہو رہی ہے تو عزاداری ہے. چونکہ حسین نے تو سر دیا اس لیے کہ انسانوں کو یزیدیوں طاغوتوں کے چنگل سے نکال کر کمال تک پہنچائیں. یہ مقصد تکمیل بعثت انبیاء کا نام ہے. کربلا مقصد بعثت انبیاء کے تکمیلی نقطے کا نام ہے. ایک پہلو کی طرف انہوں نے اشارہ کیا, آپ سب جانتے ہیں عرصہ 4 یا 4.5 سال سے پاکستان میں رہتے ہوئے 5 لاکھ آبادی کو محصور کیا گیا, 5 لاکھ کی آبادی. اور شرم کی بات ہے کہ اس ملک میں, جس ملک کے جھوٹے لوگ اپنے پیسے بٹورنے کے لیے اور اپنے بینک بیلنس بڑھانے کے لیے کشمیر کی آوازیں اٹھاتے ہیں, اس کی آزادی کی باتیں کرتے ہیں. 5 لاکھ اس ملک کے شہری, ان کو محصور کر دیا گیا اور کوئی حکومتی کارندہ اس کے لیے آواز اٹھانے کو تیار نہیں. ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا گیا ہے. بارہ چنار کی بات کر رہا ہوں. اور کل ایف سی نے وہاں فائرنگ کی ہے ڈائریکٹ. پہلے دوست جو دشمن تھا چھپا ہوا تھا, ہمیں یہ کہنے پہ مجبور نہ کرے کہ اس دشمن کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے. اور واقعی یہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. واحد یہ قوم شیعہ ہے جس نے لاشیں اٹھائے, ملک کی سالمیت کے خلاف کبھی آواز نہیں اٹھائی. ہم جانتے ہیں ہمیں حسین ابن علی نے
وطن سے محبت دی ہے. ہم اس وطن کی سرحدوں کو حفاظت اپنے دین ایمان کی بنیاد پر واجب سمجھتے ہیں. لہذا اگر کسی فرد کے خلاف بات ہو رہی ہے تو پاکستان کے خلاف نہیں بلکہ پاکستان کے دشمنوں کے خلاف ہو رہی ہے. اور یہ اجتماع جیسا کہ کہا حافظ صاحب نے نمائندہ اجتماع ہے اور یہ پیغام ہمیں ہر جگہ پہنچانا ہے. عاشور میں چند دن باقی ہیں. ہم خبردار کرتے ہیں حکومتی نمائندوں کو کہ ہم آج تک ملک میں کئی سالوں سے بلکہ پاکستان بننا کیا جب تو انہیں خیال بھی نہیں تھا یہ جلوس تھے اور ہیں اور رہیں گے. اس جلوس نے آج تک ملک میں کبھی سیکیورٹی کا مسئلہ پیدا نہیں کیا. کوئی بتائے کسی کی دکان کسی کا مکان کسی کی مسجد جلائی گئی ہو کوئی نقصان پہنچایا گیا ہو کبھی آج تک. ہاں وہ جو رد عمل ہوا وہ سامنے آ گیا. ابھی رپورٹ آ گئی کراچی کی کن لوگوں نے وہ کیا ہے خاص اہداف کے ساتھ. ان میں ایک بھی شیعہ نہیں خاص تنظیم کے لوگ تھے جو آپ کے چہرے کو مخدوش کرنا چاہتے تھے. آپ مہذب قوم ہیں اور ہم نے اس ملک میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ سڑکوں پر ہوتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. پاکستانی فوج کتنی ہے پولیس کتنی ہے لیکن ہم نے کبھی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ ہم ڈرتے نہیں ہیں. ہمارے اندر احساس ذمہ داری ہے. ہم اس ملک کی سالمیت کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے لیکن ایک شرط ہے ہم ملک کو بچانا اگر واجب سمجھتے ہیں تو بچانے کا طریقہ آزاداری ہے. لہذا آزاداری کو بچا کر پاکستان کو بچاتے ہیں. آزاداری کا دشمن پاکستان کا دشمن ہے. چونکہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے اور اسلام کو بچانے والے کا نام حسین ہے. لہذا خبردار کرتے ہیں 3 دن باقی ہیں. پوری دنیا میں عاشورہ منایا جائے گا. پاکستان میں جگہ جگہ جلوس نکلیں گے. ہم خبردار کر رہے ہیں کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے ورنہ اس دفعہ کوئی اور تاریخ دہرائی جا سکتی ہے. ہاں اب تک جن سے آپ کا مقابلہ تھا وہ فرار ہیں فرار کے ماننے والے ہیں. یہ فرار کے ماننے والے نہیں کرار کے ماننے والے ہیں. میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا بعض باتیں نہیں کہہ سکتا حالات و واقعات کی مجبوری ہے لیکن گورنمنٹ آف پاکستان اور فوج پاکستان بھی جانتی ہے جو ہمارے ملک کی فوج ہے. ہم ان کے بارے میں کبھی ایسا لفظ نہیں کہتے اس لیے کہ وہ پاکستان کی فوج ہے لیکن ایک بات ضرور کہوں گا آپ کی فوج مل کر شمالی وزیرستان سے جنوبی وزیرستان سے دہشت گردوں کو شکست نہ دے سکی. یہ علی کے ماننے والے یہ فاتح خیبر کے ماننے والے پوری طاقت سے ان خوارج زمان نے حملہ کیا ہے. خدا کی قسم 1 انچ زمین پارا چنار کی نہیں لے سکے اپنے زمین چھوڑ کے بھاگنا پڑا. تو آج بھی ہم خیبر تو ہرا سکتے ہیں. ہمیں جانتے ہو خدا کی قسم پارا چنار کے مومنین نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا. ہم انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے. اپنے جذبہ ایمانی کے تحت ان کا ساتھ دینا واجب سمجھتے ہیں. لہذا وہی نعرہ جو ہمارا تاریخ کربلا سے نعرہ چلا ہے اسی نعرے کے ساتھ 3 دفعہ یہاں کی فضا ہر پورے اسلام آباد میں پہنچنی چاہیے. یہاں کی فضا بیٹھ جائے یہاں کی فضا پورے اسلام آباد میں پہنچنا چاہیے. اسلام آباد کے ایوانوں سے یہ فضا پوری دنیا میں پہنچے گی. سب یکزبان ہو کر 3 دفعہ لبیک یا حسین حسین کا نعرہ یہ نوجوانوں کا صرف نعرہ نہیں یہ بوڑھوں کا نعرہ ہے. یہ بوڑھوں کا نعرہ نہیں یہ عورتوں کا نعرہ ہے. یہ عورتوں کا نعرہ بھی صرف نہیں یہ 6 ماہ کے اصغر کا نعرہ ہے. یہ حسین کی آغوش میں پڑھنے والے اصغر کا نعرہ ہے. حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا. اصغر بچا ہوا تھا کہا پاپا میرا نام بھی علی ہو اور میں چپ رہ جاؤں. پاپا کیا ہوا اگر اصغر ہوں علی تو ہوں اگر اصغر ہوں تو کیا
ایمان کی بنیاد پہ کربلا میں پڑھے لکھے چہرے ہیں، نام بعض لوگوں کا نہیں لیتا ہوں لیکن میں دل سے احترام کرتا ہوں سب کا، کربلا میں ہمارا ایمان اور ہے بھی روایات میں، جو شہید گیا جام کوثر نوش کیا سرکار دو عالم کے ہاتھوں۔ اب سوچیں اس مسئلے کا جواب کیا وجہ ہے کہ حسین نے پہلے اصحاب کو بھیجا پھر انصار کو؟ کیوں؟ حسین کو اکبر زیادہ پیارا ہے؟ حسین تو بڑا کریم ہے، خور کو پانی پلا دیا، دشمن تھا نا جب آیا، مرنے والا تھا لشکر کا، پلاؤ ان کو نہیں، ان کے جانوروں کو پلاؤ۔ جس حسین کو اتنی محبت ہو اپنے اصحاب سے کتنی ہوگی؟ تو حبیب کو پہلے کیوں، مسلم کو پہلے کیوں، خور کو پہلے کیوں، یہ اکبر پیچھے کیوں رہے، عباس کیوں رہے؟ اس لیے حسین کہتے تھے جو جاتا ہے جامع کوثر پیتا ہے، حسین نہیں چاہتے اکبر پہلے پیے حبیب پیاسا رہتا ہے۔ حسین تیرے سخاوت پہ قربان، میرے مولا تیرے کرم پہ قربان، تو نہیں چاہتا میرا حبیب بعد میں پانی پی، حبیب تو پہلے پی اکبر بعد میں۔ اب ایک جملہ اور بدل دوں، جس کا امتحان جتنا لینا تھا، جس کے صبر کو جتنا ثابت کرنا تھا، حسین نے اسے اتنا پیچھے رکھا۔ عباس تو پیچھے ہے، عباس اکبر پہلے جائے، قاسم پہلے جائے، اور محمد پہلے جائے، لیکن خدا کی قسم میری عقل تنگ رہ جاتی ہے، جواب دے دیتی ہے، حسین تیری نظروں میں اصغر کتنا صابر ہے، تیری نظروں میں اصغر کتنا صابر ہے، جسے عباس سے بھی بعد رکھا، عباس سے بھی پیچھے رکھا۔ اس شہید کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت ہے کیا؟ جن کی چھوٹی چھوٹی اولادیں ہیں، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہے، میری باپ کی اولاد والے گواہی دو گے، 6 ماہ کا بچہ، 6 ماہ کا بچہ، اسے کتنا پانی چاہیے؟ شہادت پوری نہیں پڑ رہا، کتنا پانی چاہیے؟ میں بولوں گا آپ تعین کیجئے اگر ایسا ہے۔ میرے 2 بچے ہیں، میں نے دیکھا ہے بچوں کو کتنا پانی چاہیے۔ یہ 6 ماہ کی جب عمر ہوتی ہے نا، بچوں کو اگر پیاس لگ جائے، مائیں کیا کرتی ہیں؟ ایک برتن میں پانی لیتی ہیں، 2 انگلیاں جب ہوتی ہیں اس میں بچے کے ہونٹوں پہ رکھتی ہیں، ان کی پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ اور خدا کی قسم حسین نے اصغر کے لیے کوئی زیادہ پانی تو نہیں مانگا، کوئی زیادہ پانی تو نہیں مانگا۔ ایک جملہ اور کہوں، یہ میں نے ایک عالم دین سے سنا اور پڑھا بھی ہے، کہتے ہیں کچھ زائر کربلا میں آئے زیارت کے لیے، زیارت کی، بعد میں گئے ایک عالم دین جو وہاں کربلا تھے، کہتے ہیں ہم نے ساری زیارتیں کی، اصغر کی زیارت کہاں ہے، اصغر کی قبر کہاں ہے؟ کہا ٹھہرو، رات ٹھہرے، مکاشفے میں حسین آ گئے، کہا بتانا میرے زائروں کو میرا اصغر کہاں ہے؟ مولا کیا بتاؤں کہاں ہے؟ کہا اصغر چھوٹا تھا، میں نے سینے پہ لگایا ہوا ہے، اصغر کو تنہا سونے کی عادت نہیں، اور اللہ جانے جس اصغر کو تنہا سونے کی عادت نہیں تھی، 6 ماہ کے اصغر کو اٹھا کے ہاتھوں پہ لے آئے، اور فوج اشقیاء میرا تو کوئی قصور تمہاری نظروں میں ہوگا، اس کا تو کوئی نہیں۔ اب ایک جملہ کہوں، کسی عالم دین کا جملہ ہے، کہتے ہیں 2 معصوم ہیں، حسین شریعت کی نظر میں معصوم، اصغر انسانیت کی نظر میں معصوم۔ حسین کیوں اصغر کو لے کے گئے؟ تاکہ بتائے کہ میرا دشمن مسلمان تو درکنار انسان بھی نہیں ہے، انسان بھی نہیں ہے۔ ہاتھوں پہ اٹھایا، اصغر کو پانی دو، فوجی اشقیاء نے دیکھا پانی نہیں دیں گے، کیوں؟ کہا یہ بچہ پانی کیسے پیے گا؟ کہا اصغر یوسف کی گواہی اگر بچہ دے سکتا ہے، میں تو فخر یوسف ہوں۔ اصغر نے اپنے ہونٹوں پر اپنی زبان پھیری، بس میں نے نہیں پڑھا۔ اکبر گئے ہوں، فوجی اشقیاء نے کہا ہو ہم جنگ نہیں کریں گے، عباس گئے ہوں کہا وہ نہیں کریں گے، قاسم گئے ہوں نہیں کہا، لیکن اصغر وہ کربلا کا بہادر ہے جس نے فوج اشقیاء میں حسین کی حمایت اور مظلومیت کو منوا دیا۔ ہائے اصغر تیری عظمت پہ قربان، منوا دیا، کہا بچہ ہے جلدی کرو پانی
حسین کے کلام کو قطع کر، عزادارو اس نے تیر کمان میں لیا، تیر چلایا۔ روایت ہے کہ تیر کی ایک نوک نہیں تھی، 3 نوکیں تھی۔ من الحزن الی الحزن، ایک کان سے لگا دوسرے کان سے نکل گیا۔ میں نہیں پڑھ پاؤں گا۔ اصغر نے حسین کے ہاتھوں پہ بٹھا دو، حسین کے ہاتھوں میں دیکھو حسین کے ہاتھوں پہ اصغر نے کیسے جان دی؟ میں نہیں جانتا۔ شاعر کے عربی شعر کا ترجمہ کر رہا ہوں، کہتے ہیں حسین کے ہاتھوں پہ اصغر یوں تڑپا جیسے مچھلی پانی سے نکل کے تڑپتی ہے۔ کبھی دیکھا ہے مچھلی کو پانی سے نکالو پہلے تڑپتی ہے، پھر جب جان دینے کے قریب آتی ہے منہ کھول